سمپل بولوں گی 5 ریزنز کہ جو آپ کو یہ ڈرامہ کیوں دیکھنا چاہیے. چلیں جی 5 ریزن اور 4-5 ریزن جو نہیں جس کی وجہ سے دیکھنا چاہیے. دین یو ڈیسائیڈ. اوکے لیٹس ڈیسائیڈ. اوکے کیوں دیکھنا چاہیے برزخ؟ فواد خان کا کم بیک ہے. اچھا. دوسرا فواد اور صنم کی پیئرنگ ہے, صنم سعید کی, جو کہ ہٹ ہے اور بہت سالوں کے بعد آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, تھیم بہت ڈفرینٹ ہے, اور کیونکہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں تو نہ زبان اور نہ لباس اور نہ پھر کسی سین کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے. انٹرنیشنل رولز اپلائی کرتے ہیں, ہمارے نہیں. اچھا یہ جو پوائنٹ ہے نا یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ شکر ہے الحمدہ کہ انٹرنیشنل اس بار اپلائی کر رہے ہیں, رولز اپلائی کرتے ہیں. ورنہ یہ کسی کے لکھے ہوئے, اب یہ کسی کتاب میں تو نہیں لکھا. ٹھیک ہے, کہنے کی بات یہ, اگر آپ ایک مسلمان ہو نا, یا تو آپ کہتے ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں, پھر جاؤ جو مرضی کرو. اگر آپ کہتے ہو میں مسلمان ہوں تو آپ پہ اللہ اور اس کے رسول کے رولز اپلائی کرتے ہیں, چاہے آپ لنڈن میں ہوں یا پیرس میں ہوں یا نیو یارک میں ہوں. جسٹ بیکاز آپ لیٹ سپوز ایمسٹرڈیم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے ڈرگز حلال ہو گئے ہیں اور آپ کے لیے پروسٹیوشن حلال ہو گئی ہے. جسٹ بیکاز آپ ویگس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے گیمبلنگ حلال ہو گئی ہے. اور آپ کہتے ہیں چونکہ آپ انٹرنیشنل ہیں اب انٹرنیشنل رولز اپلائی کرتے ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا, اور آئی ایم شیور ان کو یہ بات پتہ ہے. لیکن کبھی کبھار نا انسان کسی چیز کی پروموشن میں نا بہت سی ایسی باتیں کر جاتا ہے جو بالکل بے بنیاد ہوتی ہیں. جب تک آپ اپنے آپ کو سمپل سی بات ہے مسلمان کہتے ہیں, مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کر دیتا ہے, ون ہو سرینڈرز ٹو دی ول آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سمپل سی بات ہے. اب مجھے بتائیں, ان کا بچہ ہو, فار ایگزامپل کسی کا بچہ ہو, وہ جائے پڑھنے کے لیے انگلینڈ, اوکے امی ابو اب گھر کے رولز اپلائی نہیں کرتا, اب انٹرنیشنل رولز میرے پہ اپلائی کرتے ہیں. اب میں کیونکہ انگلینڈ میں ہوں, اب میں 18 سال کی عمر میں شراب بھی پیوں گا, زنا بھی کر سکتا ہوں, فلانا بھی کر سکتا ہوں, تو کیا آپ مانیں گے اس بات کو؟ کوئی جو عقل مند والدین ہیں وہ اس بات کو نہیں مانیں گے کہ بیٹا ٹھیک ہے, ایون دو تم انگلینڈ چلے گئے ہو یا تم ویگس چلے گئے ہو یا تم تھائی لینڈ چلے گئے ہو, تمہارے پہ ابھی بھی ہمارے رولز اپلائی کرتے ہیں. بے وقوف پیرنٹس بھی کبھی بھی یہ نہیں مانیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل رولز ہیں پاکستان میں اپلائی ہو جائیں. بالکل یہ ڈیسپریٹلی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بھی اس طرح کی ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو جاتی ہے جہاں پہ بیسیکلی ٹیکنیکلی دیر آر نو رولز, یو کین ڈو واٹ ایور یو وانٹ. سو مائی کوسچن از کہ اگر فار ایگزامپل پاکستان کے اندر ایک انٹرنیشنل آڈینس کے لیے ایک فلم بن رہی ہے اینڈ اٹس اے فل بلون پورنوگرافک فلم, کیا وہ بن سکتی ہے؟ کیا اس کی اجازت, یعنی اکارڈنگ ٹو دس پرنسپل جو ان کا ہے کہ جی اگر آپ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے بنا رہے ہیں تو انٹرنیشنل رولز اپلائی کرتے ہیں, تو کیا اگر ہم نے کوئی پورنوگرافک فلم بنانی ہے پاکستان کے اندر, پاکستانی کاسٹ, پاکستانی ڈائریکٹر, پاکستانی کرو, پاکستانی سب کچھ, پاکستانی لوکیشن, کیا ہم بنا سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. کیا پاکستان کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ تو اگر ادھر نہیں دی جا سکتی تو پھر یہ کس خوشی میں ہوا ہے؟ نہیں کر سکتے نا آپ. یعنی میں ایکسٹریم ایگزامپل اس لیے دیتا ہوں تاکہ نا بات واضح ہو جائے. بالکل, کیونکہ اگر وہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتی تو یہاں پہ کس خوشی میں اپلائی ہوئی ہے؟ دیکھیں آئے روز کتنی زیادہ فلمز آتی ہیں, ہالی ووڈ کی بھی, بالی ووڈ کی بھی, آل اکراس دا ورلڈ کتنی زیادہ موویز آتی ہیں. ہمیں کیا کوئی کنسرن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا, بالکل بھی نہیں. کیوں نہیں ہوتا کنسرن؟ کیونکہ لکم دینکم ولی دین, ان کا دین اپنا ہے. لیکن وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, نہ وہ ہمارے اندر گھس بیٹھی ہیں کہ جی وہ ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے اسلام کا, اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ پریکٹسز کر رہے ہیں جو بالکل غیر شرعی ہیں, اور عوام جو عام پبلک ہے جو مسلمان ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی چیز ہے, آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. دیٹس وائی وی ہیو اے پرابلم. ورنہ پوری یعنی ہالی ووڈ کو دیکھ لیں اٹھا کے, یا جو ہے نا یورپین فلمس کو دیکھ لیں, اس میں طرح طرح کی فلمیں بن رہی ہیں, ہر لیول کی فلم بن رہی ہے. ہم نے اس کے اوپر کبھی بات بھی نہیں کی. ریزن بینگ ان کا معاملہ ہے, وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں رہنے والے یا جو لوگ کم از کم اسلام کو پروفیس کرنے والے لوگ ہیں, اور اسپیشلی جب آپ نے نام ایسا رکھا برزخ جیسا, تو پھر کانٹینٹ اس طرح کا کیوں لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں؟ لگ تو یہ رہا کہ آپ کسی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں. دو لیولز پہ غلط ہو جاتی ہے. دیکھیں جہاں بھائی ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر پاکستانی آڈینس کے لیے بنائی جانے والی فلم نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں اگر لیٹ سے کوئی ہالی ووڈ میں بھی کوئی فلم بنتی ہے یا ڈرامہ بنتا ہے اور اس میں ایک اسلامک کانسیپٹ کو لے کے مس ریپرزینٹ کیا جاتا ہے یا اس کی غلط تصویر پیش کی جاتی ہے, تب بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ اس لیے یہ 2 لیولز پہ غلط ہے. ایک تو یہ کہ جی آپ پاکستان کے اندر بنا رہے ہیں تو وہ غلط بنا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ ایک اسلام کے کانسیپٹ کو مسخ کر کے خراب کر کے پیش کریں. ہمیں تو ڈیفینسو ہو جانا چاہیے تھا دانیال بھائی, ہمارے تو ایک دم سے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے کہ یہ ہمارے دین کا جو ہے مذاق ہو رہا ہے نا. یہ ویسے میں اس پہ ایک بات ایڈ کروں گا کہ دیکھیں اللہ معاف کرے, یہاں پر ابھی اتنا مہنگا ہماری گورنمنٹ ایک فائر وال بھی انسٹال کر رہی ہے کہ جی کچھ شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کی توہین نہ ہو جائے, صحیح ہے, اور اس کو ریموو کرنے کے لیے یہ تو پورے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ معاف کرے. اور میرے خیال میں ہمیں اس کو رپورٹ کرنا چاہیے. یقیناً
اور علماء کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا چاہیے. یقیناً یہ چیز اتنی آفینسو ہوگی کہ میرے خیال میں یہ پاکستان میں شاید 1-2 ہفتے کے بعد یہ چلنے کے قابل نہ رہے. چلیں آگے دیکھتے ہیں جی کیا کہتے ہیں. وہ لوگ جو کہ یوز ٹو ہیں اس طرح کے انٹرنیشنل ڈراماز دیکھنے کے لیے, ان کو مزہ آئے گا, ان کو وہ فیل آئے گی. اچھا تو یہ پھر وہی انٹرنیشنل فیل آئے گی, مزہ آئے گا. اللہ معاف کرے, کون سا یہ بڑی ریلیف ہے ہم جیسے اور آپ جیسے بہت سارے لوگوں کے لیے جو کہ شادی, طلاق سے فیڈ اپ ہو گئے ہیں, ساس بہو اس فیملی ڈراما سے فیڈ اپ ہو گئے ہیں, ان کے لیے یہ بہت بڑا ریلیف ہے. ٹھیک ہے, میں آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر کہتے ہیں نا, یہ وہ والی بات ہے. ساس بہو کو ہم کبھی صحیح نہیں کہتے, وہ ڈرامے جو رہے ہیں وہ بھی غلط ہو رہے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, یہ وہ والی بات ہے کہ پہلے بھی مصیبت میں تھے اور پھر بڑی اس سے بڑی مصیبت میں پھنس گیا آپ. ٹھیک ہے. اور 5ویں وجہ جو میں کہتی ہوں, دیکھیں گے کہ سسپینس. پہلی بار ہم نے بڑی کوشش کی, ہمارے لوگوں نے کوئی مسٹری بنا لیں, کوئی مرڈر کا, یہ وہ بہت دفعہ ناکام ہی ہوئے ہیں, زیادہ بڑے بڑے ڈائریکٹرز ناکام ہوئے ہیں. اس میں ڈارک مسٹری ہے, سسپینس ہے, اور ہنزا کی بیوٹی. Oh, it's so beautiful. خوبصورت اسکرین. ہنزا کو اصل میں پرابلم پتہ کیا ہے بھائی, یہ لوگ جو ہے نا فلم انڈسٹری کے جتنے بھی لوگ ہیں, یہ ان کا ویژن کیا ہے اور ان کی سوچ کیا ہے, یہ ہماری اپنی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کو کمپیئر کرتے ہیں کس کے ساتھ؟ قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں, اپنی مسلمان کی آئیڈینٹی کے ساتھ نہیں, ویسٹرن میڈیا کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں. نہیں, میں کہتا ہوں قرآن اور حدیث کے ساتھ بھی نہ کریں نا, دیکھیں اپنی ہسٹری کے ساتھ کر لینا, کسی چیز کے ساتھ. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, آپ نے ریلیجن سے دور رکھنا ہے ان چیزوں کو, ان کا یہ موقع ہے. حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ریلیجن کے مطابق ہونی چاہیے یہ چیزیں, لیکن اس کے اب ترکی کی ایگزامپل اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے اپنی تاریخ کے اوپر اٹھا کے ڈرامے وغیرہ بنائے اور پوری دنیا دیکھتی ہے, اور ان کو اپنا کلچر پروموٹ کرنے کا ایک بہترین موقع مل گیا. ساس بہو کے علاوہ کنٹینٹ بنا دیا انہوں نے. ہاں, تو اسی طرح دیکھیں ہمیشہ فورن فلم, بیسٹ فورن لینگویج فلم ایوارڈ جو ہوتا ہے دنیا میں جہاں پہ بھی ہوتا ہے, وہ ہمیشہ زیادہ تر ایران جیتتا ہے. آپ ان کی فلمیں اٹھا کے دیکھیں, وہ اپنے سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور وہ اپنی سوسائٹی کی ایک عکاسی کرتے ہیں, اتنی زبردست فلمیں اور ڈرامے بناتے ہیں. تو ہماری سوچ جو ہے نا, ہم لوگوں کی جو فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں, جو دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کسی طرح ہم نیٹ فلکس کے لیول کو پہنچ جائیں. آدھا تیتر آدھا بٹیر والا, مطلب یو وڈ آلویز فائنڈ دیز پیپل سیئنگ دیز تھنگز ان کامنٹس اور ریویوز کہ نیٹ فلکس سے اچھی مووی ہم نے بنا دی, اب ہمیں نیٹ فلکس کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ کا کمپیریزن نیٹ فلکس سے کیا کس نے؟ ہم نے اپنا نا گولڈ اسٹینڈرڈ گورے کو بنایا ہے نا, تو ہم نے ہر چیز میں ادھر سے کمپیئر کرنا ہے. ہر چیز میں گورا ایسا ہے, کیا ہم وہاں تک پہنچے, وہاں تک نہیں پہنچے تو ہماری تسکین نہیں ملتی ہمیں. سو انفارچونیٹلی جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ اٹس ایوری ویئر. یہ صرف میڈیا اٹھا لیں, آپ کہیں بھی اٹھا لیں, آپ سوسائٹی کی یونیورسٹیز کالجز میں لے جائیں, وہاں پہ بچوں کی ڈریسنگ ٹو ایٹنگ ہیبٹس ٹو دا وے وی پارٹی, دا وے وی, مطلب حرام بھی جو ہم نے کرنا ہے نا وہ بھی انہی کے اسٹینڈرڈ پہ کرنا ہے. اگر ہم نے ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق حرام نہیں کر رہے نا, تو تب ہم ٹھیک نہیں کر رہے. ہم انجوائمنٹ ان کی طرح نہیں کر رہے, تب بھی غلط ہے. تو ہمارا انفارچونیٹلی یہ جو اسٹینڈرڈ ہم نے بنا لیا ہے نا, یہ مسئلہ ہے. تو ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا غلط کام کرنے میں بھی اتنا ماہر نہیں ہے, اور لوگ اپنی کریٹیوٹی اس میں بھی نہیں لا سکتے. کبھی کر لیتے ہیں تو اس چیز پہ تنگ ہوتے ہیں کہ یار یہ ریلیجس لوگ جو ہیں یہ کیوں بیچ میں جو ہے آ جاتے ہیں اور بات کرنے لگتے ہیں. چلیں آگے دیکھتے ہیں ان کو. تو بہت کمال ڈائریکٹر چاہیے جس نے کمال کام کیا, بھی آگے بات کریں گے. اچھا, وائی یو شوڈ ناٹ واچ, جو چیزیں آپ کو شاید روکیں, اور اس کو کاؤنٹر میں کروں گا. ٹھیک ہے, یہ اب نہیں, یہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ وجہ بن سکتی ہے کسی کے نہ دیکھنے کی, کہ یار یہ مسئلہ ہے. کیا مسئلے وہ ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو شاید چبھیں؟ ایک تو یہ کہ بولڈ سین ہے, یہ ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے شاید آپ نہ دیکھیں. شاید آپ اس لیے نہ دیکھیں کہ آپ کو سلو لگے گا, پیس اس کی سلو ہے, آہستہ آہستہ چل رہا ہے, 2 جملے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد سائلنس, بہت زیادہ میوزک ہے نا, اسکرین پلے. تو یہ ہمارے لوگوں کو یار سلو ہے گا, تو یہ ہے. جبکہ ایک ہی ایپیسوڈ میں سٹوری کتنی پروگریس کی ہے, کہاں سے وہ درخت لڑکا لڑکی. یہاں پہ یہ نوٹ کیا کہ بولڈ سین کو کوئکلی جمپ کیا, ابھی دوبارہ آئیں گے. Yeah, she will come back, but you see they're trying to skip that part. She was trying to say it, لیکن وہ جو آگے ہوسٹ تھا نا, ہوسٹ کے ساتھ وہ ان کو دیکھ کے اس نے اپنی بات کو مختصر کیا, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آپ کیڑے نکالیں گے تو میں جواب دوں گا اس کا. اچھا